أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم، کہ جب مبعوث فرمایا ان میں، رسولاً، ایک رسول کو، من انفسہم، جو انہی میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پڑھ کر سنائے انہیں اللہ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کر دے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب قرآن مجید سکھائے، والحکمت، اور حکمت سکھائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ ان سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، لفی ضلال مبین، صریح گمراہی میں تھے۔ اس سے پہلے یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مال غنیمت میں خیانت کرنے کی بات کی تھی، تو اللہ نے اس کی تردید کی، اور اس تردید کے ضمن میں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو تمام جہاں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، مومنین کے لیے نعمت ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ تمام جہاں کے لیے نعمت ہے، اور صرف مومنین کا ذکر اس لیے ہے کہ اس نعمت کی قدر صرف مومنین نے ہی کرنی ہے، جو کفار ہے انہوں نے تو اس نعمت کی کوئی قدر نہیں کرنی، تو قدر مومنین نے کرنی ہے، وگرنہ نعمت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے ہے اور تمام خلائق کے لیے ہے۔ ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھے، یعنی انہی کی برادری سے تھے اور انہی کی جنس سے تھے، انسان تھے، بشر تھے، اور انہوں نے یہ 4 کام کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی 4 جو وظائف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ہیں، ان کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ کی آیات مخلوق کو پڑھ کر سنائی، کہ جس طرح اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آیات نازل کی تھی، آپ نے اسی طرح بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے، اسی لہجے کے ساتھ امت تک وہ آیات پہنچائی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی، کہ ان آیات میں بغیر کمی کوتاہی کے، بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے، بغیر کسی زیر زبر کی غلطی کے، من و عن، وہ آیات جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ امت تک پہنچائی، اور وہ آیات جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے آج ہم تک پہنچی ہوئی ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ ایک ذمہ داری تو آپ کی یہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا کی۔ دوسری، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک کرنا، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، تزکیہ نفس، یعنی دلوں کو مختلف قسم کے گناہوں سے اور مفاسد سے، روحانی بیماریوں سے دل کو پاک کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے موجودہ دور میں خانقاہیں قائم ہیں، اور یتلو علیہم آیاتہ،
قرآن مجید کی آیات کی تلاوت یا اس کو پڑھنا، اس کے لیے مدارس قائم ہیں، مساجد میں سلسلے چل رہے ہیں، مدارس قائم ہیں کہ جو یتلو علیہم آیاتی ہی والی ذمہ داری ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ وہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دوسروں کو پڑھاتے ہیں، دوسروں کو یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک کام تھا۔ تو جو یہ کام کر رہے ہیں قرآن مجید کے الفاظ، تو اس بارے میں جو جدید ذہنیت کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ایک کلک کیا آیت آپ کے سامنے ہے، تو حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور یہ الفاظ رٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل مقصود قرآن مجید کا یہی ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن یہ بھی ایک مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یہ بھی اب جس طرح دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ ہر کام کے لیے تخصص اور اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حافظ بنیں گے اور الفاظ قرآن کی وہ کر لیں گے، یہ کام سنبھالیں گے، اور کچھ ان کا معنی اور مفہوم کا کام سنبھالیں گے جو علماء کرتے ہیں، جو قرآن مجید کا معنی اور مفہوم لوگوں کو بتاتے ہیں، اور کچھ تزکیہ نفس کیا کریں گے جو خانقاہ والے کرتے ہیں۔ تو خانقاہی نظام جو دلوں کی پاکی کا اور وہ ہے، تو وہ کچھ لوگ کریں گے۔ تو یہ ہر شعبے کو ایک لیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک شعبے کو لیا ہے تو دوسرے شعبے والوں کو آپ کچھ بھی نہ سمجھے، نہیں۔ یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ بھی ایک مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، تو امت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان الفاظ قرآن کی بھی پوری جو ہے نا اس کی حفاظت کر لیں، اور اس کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ سینہ بسینہ اس کو منتقل کر دیں۔ وگرنہ اگر آپ اس کو سینہ بسینہ منتقل کرنے کے عمل میں سستی دکھائیں گے اور اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیں گے اور صرف جدید جو ٹیکنالوجی ہے اسی پر آپ اعتماد کریں گے، تو یہ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں کہ جو کسی بھی وقت انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، اور قرآن مجید کا جو ایک اعجاز ہے کہ یہ قیامت تک بغیر تحریف اور تبدیلی کے رہے گا، یہ اعجاز اسی طرح پورا ہوگا کہ سینہ بسینہ یہ آگے منتقل ہو۔ تو جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس، دلوں کا پاک کرنا، دلوں پر محنت کرنا کہ دل اللہ کی طرف آ جائے، تو یہ تزکیہ نفس ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم کہ قرآن مجید، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر امت کو بتائی کہ صلاح کا کیا معنی ہے، زکوٰۃ کا کیا معنی ہے، حج کا کیا معنی ہے، جہاد کا کیا معنی ہے۔ تو یہ تعلیمی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے مفسر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھائیں۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک احادیث نبویہ ہے، کہ کچھ احادیث تو وہ ہیں کہ جو قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن مجید کی تعبیر کو جو بیان کر رہی ہیں۔ کچھ احادیث وہ ہیں جو قرآن مجید میں مذکور احکامات کے علاوہ احکامات کو بتا رہی ہیں۔ تو حکمت سے مراد وہی ہے۔ تو وہ احادیث بھی واجب الاطاعہ ہے، بشرط یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہو، اور کون سی سند صحیح ہے اور کون سی سند صحیح نہیں ہے، اس پر بھی علماء امت نے اپنی زندگیاں لگا کر ایک بہترین نقشہ امت کو پیش کر دیا کہ امت فیصلہ کر سکے کہ ہاں یہ سند صحیح ہے یا یہ سند، پوری مکمل احتیاط کے ساتھ۔ تو وہ احادیث کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، وہ بھی مکمل طور پر ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو جو احادیث صحیح ہیں وہ بھی واجب الاطاعہ ہے، حکمت سے یہی مراد ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہی ہے اور قرآن مجید کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے دین میں، تو وہ غلطی پر ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ احادیث صرف وہی ہم مانیں گے جو قرآن کی کسی آیت کی تشریح اور تعبیر کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک گویا کہ بچاؤ کا ایک انہوں نے ناکام کوشش کرنے کے لیے، وگرنہ اگر احادیث نہ ہو تو ان سے ہم یہی پوچھیں گے کہ صلاح جو تم پڑھتے ہو یہ قرآن سے دکھاؤ، وہ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے جو تم کہتے ہو کہ ہاں اتنا نصاب ہو اور سال گزر چکا اور فلاں قسم کا مال ہو تو اتنی پرسنٹیج عطا کرنی ہے، یہ قرآن سے دکھاؤ، نہیں دکھا سکیں۔ حج کیا ہے، اس طرح کے اعمال، یہ حج ہے، یہ قرآن سے دکھاؤ، نہیں دکھا سکیں۔ تو اس لیے وہ اپنے ایک ہیلے کے لیے کہتے ہیں کہ جو قرآن کی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر کر لے ان احادیث کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن دوسری احادیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو جن احادیث جو قرآن کی تشریح اور تعبیر کرتی ہیں ان احادیث کو آپ مانتے ہیں جو انہی راویوں سے مروی ہیں جن کی دوسری روایتوں کو آپ یہ کہہ کر رد کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ راویوں کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اگر یہی قرآنی ہوتا تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو بس۔ رسول کی اطاعت پھر جگہ جگہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا آخر ہم کیا معنی لیں گے؟ جب قرآن ہی دین ہوا، قرآن کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں، اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن جب ہمارے پاس موجود ہے تو قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو گئی، اور قرآن کے علاوہ بقول آپ کے کوئی اور دین ہے نہیں، تو اطیعوا الرسول کی پھر کیا تعبیر اور تشریح کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ احادیث نبویہ جو صحیح سند کے ساتھ ہمیں مروی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں راوی مل کر جو ایک مشرق میں رہ رہا ہے اور ایک مغرب میں رہ رہا ہے، اتنے دور دور رہ رہے ہیں اور وہ ان کی آپس میں کوئی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اس نے وہاں ایک صحابی سے سنی اور اس نے اتنے میلوں دور ایک صحابی سے سنی، دونوں ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، دونوں آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ان کا کنیکشن ہے ہی نہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور تیسرا راوی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے وہ بھی وہی حدیث ایک اور صحابی سے اس نے سنی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جو مسلمان تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے اس معاملے کے لیے کہ ہم نے جھوٹی حدیثیں بنانی ہیں، اور 1400 سال بعد وہ کہیں کہ بھئی یہ حدیثیں تو راویوں کی گڑھی ہوئی۔ تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن ہمیں انہی حضرات سے ملا اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ پورا ہمیں ملا اور کوئی تبدیلی اور تحریف اس میں نہیں ہوئی، انہی لوگوں نے ہمیں حدیث دی۔ اگر حدیث کے معاملے میں ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن پر پھر کیوں آپ پھر ان کے اعتماد؟ قرآن میں بھی تو انہوں نے ہمیں پہنچایا۔ تو یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ اتنے دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جدوجہد اور محنت کی، وہ دین کہیں گم ہو گیا اور بعد میں ایسے جھوٹے لوگ، مکار لوگ اس دین کو لے کر پھیلانے لگے اور وہ اتنا پھیل گیا کہ وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل گیا؟ نہیں، بلکہ وہی دین تھا، وہ پھیلا اور صحابہ کرام نے قربانیاں دے کر تابعین تک منتقل کیا، تابعین نے قربانیاں دے کر تبع تابعین تک منتقل کیا، اور انہوں نے آگے منتقل کیا، اور آج ہمارے پاس۔ تو یتلو علیہم آیاتی ہی یہ ایک، ویزکیہم تزکیہ نفس دوسرا، ویعلمہم الکتاب کتاب کی تعلیم دینا یہ تیسرا کام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، والحکمہ اور تو یہ کام کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، تو یہ ایک بہت بڑا احسان تھا تمام خلائق پر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صریح گمراہی میں تھے، آپ نے آ کر ان کو گمراہی سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ ملکی